دنیا کے جس کونے میں محبین آل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ عالم اسلام کی بالادستی، عالم کفر کی نیست و نابودی، یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعاجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہماری گنہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی استجابت کے لیے امام کے مبارک قدموں میں جام شہادت نصیب ہو، اس دعا کی قبولیت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم مشيئتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين۔ أما بعد، فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حب علی من الایمان۔ بلند صلوات پڑھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو، پوری طاقت سے جواب دو حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھرو، پوری جرأت سے جواب دو حسینیت، یزیدیت، 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 بلند تر صلوات۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، آج کا دن کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ یاسف الدین، امیر المؤمنین، امام المتقین، دوش محمد کا سوار، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، ہمارا اور آپ سب کا مولا علی حیدر کرار آج کعبے میں پیدا ہوا۔ اقبال کو بھی یہ کہنا پڑ گیا، قصیر میسر نشد ای سعادت، بقہبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کون ہے کائنات میں ایسا جو ابو طالب کے بیٹے کی عظمتوں کو چھو سکے؟ شیعو، اللہ نے تمہیں وہ علی عطا کیا جس کی زندگی کا آغاز بھی اللہ کا گھر ہے اور زندگی کا اختتام بھی اللہ کا گھر ہے۔
میں آپ کو بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ نعرہ نہیں مارو گے تو میرا سفر بالکل خراب نہیں ہوگا، نعرہ مارو گے تو اپنے لیے، نہیں مارو گے تو اپنے لیے۔ میرا کام ہے ذکر علی کرنا، تیرا کام ہے ذکر علی سننا۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ یاد رکھنا مومنین کرام، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور میں نے بھی بہت لمبا سفر کرنا ہے، فقط اتنا عرض کرتا ہوں 1400 سال گزر گئے، کتنی حکومتیں لگی، کتنے تخت لگے، کتنے لوگ لگے، بنو امیہ کے بڑے بڑے سورما آئے، بنو عباس کے بڑے بڑے لٹیرے آئے، 70,000 ممبر لگے علی مٹانے کے لیے، علی گٹھانے کے لیے، علی ختم کرنے کے لیے، لیکن میں سید اور طالب علم یہ کہہ کر جا رہا ہوں، مٹانے والے مٹ گئے، گھٹانے والے گھٹ گئے، ممبروں والے اپنی جہنمی قبر کا ایندھن بن گئے۔ میرا علی کل بھی زندہ تھا، میرا علی آج بھی زندہ تھا۔ یا علی، یاد رکھنا مومنین کرام، علی ایک شخص نہیں ہے، علی ایک فرد نہیں ہے، علی ایک کردار ہے، علی ایک راستہ ہے۔ سورہ مبارکہ الحمد پڑھتے ہو نا، اس سورہ کے اندر اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ جب میرے مولا امیر سے پوچھا گیا یا علی وہ سیدھا راستہ کون سا ہے جس کی ہدایت کی ہم دعا مانگتے ہیں؟ فرمایا انا صراط المستقیم، وہ راستہ علی حیدر کرام کا راستہ۔ اور یاد رکھنا یا علی یا علی، مومنین کرام میں بڑی جلدی سے بات کو آگے لے جاؤں گا۔ علی کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی ذاکر کا، نہ کسی واعظ کا، نہ کسی خطیب کا، کسی مجھ سے پہلے جو صاحب پڑھ رہے تھے بڑا کمال جملہ کہہ رہے تھے، علی کو تو ہر دور میں ہر کسی نے چھپایا ہے، اپنوں نے بھی چھپایا، غیروں نے بھی چھپایا، اپنوں نے ڈر سے چھپایا، غیروں نے دشمنی سے چھپایا، لیکن علی نہ چھپ سکا۔ اس لیے کیوں؟ علی کو لوگوں نے علی نہیں بنایا ہے، علی کو اللہ نے علی بنایا ہے۔ ایک عالم بزرگوار کا کمال جملہ ہے، فرماتا ہے میرے اللہ میں تیرا کیوں کرنا سجدہ کروں، میں تیرا کیوں کرنا شکر ادا کروں؟ کیا یہ تیری نعمت کم ہے کہ تو نے بھری کائنات میں ایک ہی علی پیدا کیا؟ یا علی یا علی، رہ گئی فضائل علی کی بات تو دوستو یاد رکھنا، میں دو حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ سارے متوجہ بیٹھے ہیں، اس لیے کہ میں اپنی بات کر کے آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا۔ پہلی حدیث صحیح بہار نے لکھا ہے، حضرت ابوبکر، چار شخصیات توجہ رکھیے گا، چار شخصیات پیغمبر کے گھر میں بیٹھی تھی، پیغمبر خدا علی حیدر کرار، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر اور ام المومنین حضرت عائشہ، چاروں بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر کیا کر رہے تھے؟ باتیں بی بی عائشہ سے کر رہے تھے، چہرہ علی کا دیکھ رہے تھے۔ توجہ چاہتے ہو تھوڑا بیدار ہونا، باتیں بی بی عائشہ سے کر رہے تھے، چہرہ علی کا دیکھ رہے تھے۔ بی بی نے کچھ دیر تو برداشت کیا، بالآخر کہا بابا جان یہ کیا معاجرہ ہے، باتیں مجھ سے کر رہے ہو، چہرہ علی کا دیکھ رہے ہو؟ کہا بیٹی یہ محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں، یہ سید الانبیاء بیٹھے ہیں، میں نے رسول خدا سے سنا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھتے جاؤ اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھنا دوستو، میں جو حدیث پڑھنے لگوں ابھی حدیث آگے ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے۔ پیغمبر نے فرمایا، صاحب بہار نے لکھا، قادتنا نے لکھا، کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے، پیغمبر کہتے ہیں۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کبھی ممبروں پہ آ کر نہ کیا ہے اور نہ کسی کو اجازت دیتے ہیں، یہ مت کہا کرو فلاں بڑے فضائل پڑھ گیا، فلاں تھوڑے علی کی فضیلت کبھی چھوٹی نہیں ہوتی ہے، اللہ نے علی کو جتنی فضیلتیں عطا کی ہیں وہ بڑی ہی عطا کی۔ اس لیے یاد رکھ یا علی یا علی، علی کی فضیلتیں، بہت بڑے عالم گزرے اہل سنت کے، امام نسائی رحمت اللہ علیہ، اور آپ حیران ہوں گے امام نسائی کو بھی قتل کیا گیا، امام نسائی کو بھی شہید کیا گیا، اور اس کا جرم کیا تھا؟
کہ امام نسائی نے علی کی خصوصیات پہ ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے خصائص امیر المومنین. اس وقت لاہور کے ایک قاری ہیں، قاری ظہور احمد فیضی، اہل سنت کے عالم ہیں، جنہوں نے اسی کتاب کی شرح کی ہے، شرح خصائص امیر المومنین. اور اس کتاب کے اندر امام نسائی نے لکھا تھا کہ علی، میں نے دنیا کی بڑی بڑی شخصیات کو پڑھا ہے، ایک صفت میں کمال دیکھا، دوسری میں زوال دیکھا، دوسری میں کمال دیکھا، تیسری میں زوال دیکھا، لیکن ابو طالب کا بیٹا، جب میں نے تیری زندگی کو پڑھا ہے، تیری جس صفت کو بھی دیکھا ہے، کمال ہی کمال نظر آیا ہے. تیرے علم میں کمال ہے، تیری عبادت میں کمال ہے، تیرے تقوی میں کمال ہے، تیری بہادری میں کمال ہے، تیری شجاعت میں کمال ہے، تیرے علم میں کمال ہے، تیرے عدل میں کمال ہے، تیری امامت میں کمال ہے، تیری ولایت میں کمال ہے، تیرے تقدس میں کمال ہے، تیری بندگی میں کمال ہے. تیری جس صفت کو بھی میں نے دیکھا، ہر صفت میں کمال ہی کمال نظر آیا. اور کسی بادشاہ نے بلایا تھا، سننا غور سے یہ جملہ، کہا امام نسائی تو نے کیا کیا؟ ہم نے 70,000 ممبر لگائے، 70,000 ممبروں سے ہم نے علی کی توہین کی. جانتا ہے تیری کتاب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری محنت رگا ہو جائے گی، ہمارے بڑوں کی محنت ضائع ہو جائے گی. رسیوں میں جکڑا ہوا امام نسائی تحقیق کر لینا. کہا اب ایسا کر، لکھ تو دی ہے، اب مٹ تو سکتی نہیں، اب ایسا کر فلاں کے لیے بھی لکھ، فلاں کے لیے بھی لکھ. رسیوں میں جکڑا ہوا امام نسائی کہنے لگا، بادشاہ معاف رکھنا، لکھا اس کے لیے جاتا ہے جس میں کچھ موجود ہوتا ہے، علی کے علاوہ کسی میں کچھ ہوتا تو میں لکھ دیتا. توجہ رہے، اب حدیث سننا. پیغمبر نے کہا ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا یوسی عددہ غیرہ. محمد مصطفیٰ نے کہا اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل عطا کیے کہ جسے گن بھی وہ خود ہی سکتا ہے. ذات حیدر کو کوئی کیا جانے، یا نبی جانے یا خدا جانے. اللہ نے میرے بھائی علی کو، میں 4 فضیلتیں پڑھوں گا اور اسی پہ بات ختم کر جاؤں گا. اللہ نے، پیغمبر نے کہا اللہ نے میرے بھائی علی کو ایسی اتنے فضائل عطا کیے کہ جس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور گن ہی نہیں سکتا ہے. پھر پیغمبر نے فرمایا فمن ذکر فضیلۃ من فضائل، علی کے ڈھیر سارے فضائل ہیں. کعبے میں پیدا ہونا علی کی فضیلت ہے، محمد کے دوش پہ سوار ہونا علی کی فضیلت ہے، ذوالفقار کا آنا علی کی فضیلت ہے، خیبر کا دروازہ اکھاڑنا علی کی فضیلت ہے، زہرا کا شوہر بننا علی کی فضیلت ہے، حسنین جیسے بیٹوں کا ملنا زہرا کی علی کی فضیلت ہے. اور یہ جملہ بھی ذاکر صاحب کہہ رہے تھے نا، یاد رکھو میں سید ہوں اور طالب علم ہوں اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. کائنات میں کوئی بھی رشتہ آسمان پہ طے نہیں ہوا ہے، نہ کسی نبی کا رشتہ، نہ کسی ولی کا رشتہ، نہ کسی وسیع کا رشتہ. ایک ہی رشتہ ہے جس کو اللہ نے خود طے کیا ہے. چوتھے آسمان پہ نور کا ممبر سجایا ہے، اس ممبر پہ رحیل فرشتے کو بٹھایا ہے اور بٹھا کے کہا رحیل علی اور زہرا کی شادی کا خطبہ پڑھ. رحیل اس ممبر پر بیٹھا، ان لفظوں میں علی اور زہرا کی شادی کا خطبہ پڑھا. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کائنات کے عظیم بندے محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا رشتہ کائنات کی عظیم بندے علی کے ساتھ طے کر دیا ہے. اور نور کا ممبر سجاؤ مومنوں، خیال کرنا جب علی اور زہرا کا رشتہ طے ہوا، حوروں کو بلایا گیا، غلمان کو بلایا گیا. حدیث غلط پڑھوں تو میں مجرم ہوں. خود مولا علی فرماتے ہیں جب میرا اور زہرا کا رشتہ طے پایا، اللہ نے جنت کی حوروں پر شجرہ طوبہ کو وحی کر کے اتنے موتی برسائے کہ جنت کی حوروں نے کئی طبق بھر لیے. یتحادونہ الی یوم القیامہ، اتنے موتی اکٹھے کیے کس نے؟ جنت کی حوروں نے، کہ قیامت تک ایک دوسرے کو ہدیہ کرتی رہے گی کہ
روایت سن لینا. پھر خدا نے جبریل کو بھیجا, جا جبریل میرے محمد کو کہہ دے میرا حبیب میں اللہ نے تیری زہرا کے لیے, لفظ پہ غور ہے, میں روایت پڑھ رہا ہوں, اشار من یا علی, ارے اللہ نے تیری زہرا کے لیے تیرے علی کو چن لیا ہے, اب جا اپنی زہرا سے پوچھ تیری زہرا کی مرضی کیا ہے. پیغمبر خدا ہے, بیٹی زہرا میرے رب نے تیرے لیے میرا علی چنا, تیرے لیے میرا علی چنا, اب بتا تیری مرضی کیا ہے. حیا کی نظریں جھکی, عرض کی بابا جان جب رب اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو گیا ہے تو میری مرضی اس کے سوا کا ہے. اگلا مرحلہ شیعوں غور کرنا, کمال کا لفظ میں حدیث بعد میں پڑھوں گا. پھر پیغمبر خدا نے کہا بیٹی زہرا, حکمار ہوتا ہے نا اگلا مرحلہ, حکمار ہم نے باپوں کو لڑتے دیکھا ہے جی, ایک باپ, لڑکی کا باپ, لڑکے کا باپ. یاسر صاحب کو میں وطن نہیں بتاتا, وہاں پر یہ اکثر جاتے ہیں, لڑ رہے تھے, لاکھ روپے سے بات شروع ہوئی, 10,000 پہ ختم ہوئی. لاکھ روپیہ حکمار ہوگا, لڑ کون رہا ہے, لڑکی کا بابا اور لڑکے کا بابا. یاد رکھنا مومنو, حق مارنا لڑکے کے باپ کا حق ہے نہ لڑکی کے باپ کا حق ہے, نہ حق لڑنے والے. 10,000 پہ بات ختم ہوئی, شیعو سمجھو, تربیت کرو. 10,000 روپیہ مجھے دیے, جائیے مولانا اجازت مانگیے. مولوی صاحب بیچارہ چل پڑا, میں بچی کے پاس گیا, بیٹا یہ 10,000 روپیہ حق مار ہے, تیری طرف سے وکیل بن کر فلاں کے ساتھ تیرا نکاح پڑھ دوں. کوئی کمال کی تربیت یافتہ بچی تھی, کہنے لگی مولانا ایک سوال کا جواب دو. میں نے کہا بیٹا کیا سوال ہے؟ کہا یہ حق مار میرا حق ہے یا میرے باپ کا؟ پہلا تھک گئے ہو بھائی. میں نے کہا آپ کا حق ہے, کہا قبلہ پھر میرا حق ہے تو پھر اپنا حق میں خود مانگوں گی. میں نے کہا بھائی اب اور کیا مانگے گی؟ کہا جائیے میرے شوہر سے کہیے اگر اسے مجھے اپنے نکاح میں لینا ہے تو میرا حق مہر 10,000 روپے نہیں, میرا حق مہر یہ ہے کہ 1,00,000 درود پڑے زہرا کے گھرانے پر. خود اندازہ کرو, نسلوں کو سکھاؤ. 1,00,000 درود کی اہمیت کیا ہے, 10,000 کی اہمیت کیا ہے. 10 مربے بھی مل جائے تو زہرا کے گھر پہ پڑے ہوئے ایک درود کا مقابلہ ممکن نہیں ہے. گھبرا تو نہیں ہے میری بات. پیغمبر نے فرمایا, گل پھولتا نہیں گئی بھائی, فمن ذکر فضیلت من فضائل, جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت پڑھے, توجہ, علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت پڑھے, ڈھیر نہیں, ایک فضیلت. شرط کیا ہے؟ مقرن بہا, جسے پڑھ رہا ہے اس کا قائل بھی ہو. میری طرف توجہ رکھنا, بندے تھے آندے جاندے بھائی, مجلس ہے نا, سب نے آنا ہے, آپ میری طرف توجہ رکھیں. ایک فضیلت علی پڑھے, شرط کیا ہے؟ مقرن بہا, جس فضیلت علی کو پڑھ رہا ہے اس کا قائل بھی ہو تو اللہ اسے اجر کیا دے گا؟ فرمایا غفر اللہ لہ الذنوب, اللہ اس کے وہ گناہ جو گزر چکے ہیں وہ بھی معاف کر دے گا, جو ہو رہے ہیں وہ بھی معاف کر دے گا. لیکن ایک شرط ہے مزمل بھائی, خیال کرنا, ایک شرط ہے, ایسا نہ ہو کہ ہر سال بندہ ایک فضیلت پڑھ کے پھر گناہ شروع کر دے. جب ایک مرتبہ علی کے صدقے گناہ بخش دیے جائیں تو پھر علی کی محبت کا کمال یہ ہے کہ پھر وہی کام کرے جس کو علی پسند کرتا ہے. پہلی فضیلت, توجہ, پھر فرمایا من کتب فضیلت من فضائل, ایک بندہ علی کے فضائل بیان نہیں کر سکتا, ہر کسی کے لیے ممکن نہیں. کوئی شخص علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت علی لکھ لے, پڑھے نہیں لکھے, مثلا لکھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, مثلا لکھا علی کثیف النار والجنہ, مثلا لکھا لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواد, مثلا لکھا علی یعصوب الدین, مثلا لکھا علی امیر المومنین, مثلا لکھا حب علی من الایمان, مثلا لکھا بغضہ نفاق. ایک فضیلت
شرط وہی ہے جسے لکھ رہا ہے اس کا قائل بھی ہو تو اللہ اجر کیا دے گا؟ فرمایا یاد رکھنا لم تزل الملائکہ تستغفر له لتلک الکتابۃ من الرسم، فرمایا جب تک علی کی فضیلت والا لکھا ہوا وہ ورقہ موجود رہے گا ملائکہ اس کے حق میں استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ دو باتیں، تیسری بات من استمع الى فضیلت من فضائلہ، ایک شخص پڑھ بھی نہیں سکتا، لکھ بھی نہیں سکتا، جاگدے بیٹھے ہوئے، پڑھ بھی نہیں سکتا، لکھ بھی نہیں سکتا، وہ کیا کرے؟ میں پڑھ رہا ہوں نا، آپ نہ لکھ رہے ہیں نہ پڑھ رہے ہیں، آپ تو نعرہ منت سے لگاتے ہیں، اب تو جواب منت سے دیتے ہیں، بیچارہ ذاکر تڑپ تڑپ کے گیا ہے جی۔ اور نعرہ بھائی کوئی بدعت نہیں ہے، جو علی کی ولادت پہ خوش نہیں ہوگا تو کب خوش ہوگا؟ جس نے لنگر کھایا ہے آج اسے لنگر ہضم نہیں ہوگا جب تک پوری طاقت کے ساتھ نعرہ نہیں لگائے گا نعرہ حیدری۔ توجہ رہے میرے لفظوں پر، بیان نہیں کر سکتا، لکھ بھی نہیں سکتا، اور تواڈے استقار رسول نے آسان کیتی ہے، من استمع الى فضیلت من فضائل، وہ علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت علی سن لے، لیکن شرط یہ ہے جسے سن رہا ہے اس کا قائل بھی ہو تو اللہ اجر کیا دے گا؟ غفر اللہ له الذنوب التي اکتسبها بالاستماع، فرمایا جیسے ہی وہ فضیلت علی کو سنتا جائے گا اللہ اس کے کانوں کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تین باتیں، توجہ رہے، تین باتیں، پہلی بات علی کے فضائل پڑھے، دوسری بات نہیں پڑھ سکتا لکھے، تیسری بات نہیں لکھ سکتا سنے، یہ بھی نہیں کر سکتا، سن بھی نہیں سکتا۔ ہر بندے کی اپنی پسند ہوتی ہے نا بھائی جی، پسند کا ذاکر، پسند کا مولوی، پسند کا علامہ، پسند کا خطیب، گھبرائے تو نہیں بیٹھے۔ اللہ کہ علی تیری پسند و ناپسند کا نام نہیں ہے، غور کر۔ اپنے جو نہیں پڑھ سکتا، نہیں لکھ سکتا، نہیں سن سکتا، وہ کیا کرے؟ امام برگاہ ہے، اگلے سال کہوں گا مولا علی کے خوبصورت فرامین لکھ کے ضرور بینر لگائیں، اس کا بھی اجر۔ توجہ رہے، کیا کرے؟ من نظر الى کتابت من فضائل، کہیں پر علی کی فضیلت لکھی ہو، یہ خالی نگاہ اٹھا لے، فرمایا یہ نگاہ اٹھا کے فضیلت علی کو دیکھتا جائے گا، غفر اللہ له الذنوب التي اکتسبها بالنظر، جیسے ہی دیکھے گا اللہ اس کی آنکھوں کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ توجہ رکھنا، آخری بات ختم کر کے پھر پیغمبر نے فرمایا، یاد رکھنا لوگوں، ذکرہ عبادہ، النظر الى وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا، سارے بولو علی کے چہرے کو دیکھنا، مل کے بولو مولا علی کے چہرے کو دیکھنا، پوری طاقت سے بولو مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ نہیں دیکھ سکا، ذکر ہو عبادہ، علی کا ذکر عبادت۔ اولن تو خاک پر دندانے ماں، کسی ماں کے لال میں جرت نہیں کہ کبھی کسی دور میں علی کے ذکر کو بند کر سکے، نہیں سمجھ آئی تو 3 سال پہلے ایک گروہ نکلا تھا 2-3 لاکھ بندہ لے کر، کہا تھا شیعہ اذان دیتے ہیں، علی ولی اللہ اذان میں پڑھتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے آج سے کچھ سال پہلے کسی پاکیزہ منبر پہ یہ جملہ کہا تھا، علی ولی اللہ پڑھنا یہ ہماری سنت نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اور ہم نے مرضی سے کلمے و اذان میں علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اگر جاگتے بیٹھی ہوتے حدیث سناواں، نہیں جاگ سوتے سناواں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لما جبیل السلام، جب مجھ محمد کو آسمان کی معراج کرائی گئی، میں محمد نے جہاں رائی تو مکتوبن اللہ ابواب الجنہ، جنت کے
کوئی میری گل سمجھ آ گئی نہیں؟ توجہ، حدیث کا آخری حصہ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا، بولو سارے، علی کا چہرہ دیکھنا نہیں دیکھ سکے، ذکرہ عبادہ، علی کا ذکر عبادت نہیں کر سکے، حبہ عبادہ، محبت تو دل میں ہوتی ہے نا، محبت تو کردار میں ہوتی ہے۔ گھبراہٹ سنیں گے میری بات؟ ملا کہاں سے علی نکالے؟ جہاں سے مرضی ہٹا لے، علی والوں کے دل سے جو علی نہیں نکال سکتے۔ اور ایک آخری پیغام، تھک تو نہیں گے میری بات؟ اب بے شک نعرہ مارو نہ مارو، چپ کر کے بیٹھے رہو، ماشاءاللہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں سماعت فرمایا حدیث پیغمبر کی روشنی میں۔ یہ آخری جملہ سن لیں، گھبراہٹ تو نہیں گے میری بات؟ فرمایا لا یقبل ایمان عبد، پیغمبر نے کہا اے کہ مولوی ذاکر وائز دی گل نے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یقبل ایمان عبد، یہ جو میں جشن پڑھ رہا ہوں نا، اسے مزمل خان نے قبول نہیں کرنا ہے، اور جو مزمل خان نے کرایا وہ میں نے قبول نہیں کرنا، جو میرے بات پڑھنے والے آئیں گے ان کے بھی ذکر کو میں نے قبول نہیں کرنا۔ مجمع قبول کرے نہ کرے معیار نہیں، اللہ قبول کر لے جو کافی ہے۔ توجہ رہے، پیغمبر نے کہا لا یقبل ایمان عبد، اللہ کسی بھی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا الا مگر، اللہ ہی بڑی کم دش ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، اللہ بڑی کم دش ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، جاگ دے بیٹھے اللہ لا یقبل ایمان عبد، اللہ کسی بھی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا الا مگر، دو شرطوں کے ساتھ، سناواں اور دو شرطیں سناواں۔ پہلی شرط بے ولایت علی ابن ابی طالب، ہر بندے کا ایمان اس وقت قبول ہوگا جب تک کہ اس کے عقیدے میں اللہ کی توحید، محمد کی رسالت کے ساتھ علی کی ولایت ہوگی۔ اور کعبے میں اللہ نہیں آیا، اللہ کا ولی آیا ہے، اور آج جس کی لوگوں نے اگر 1400 سال پہلے زیارت کی ہے تو اللہ کی زیارت نہیں کی ہے، اللہ کے ولی کی زیارت کی ہے۔ اور مومنوں یہ حساس باتیں ہیں، ان پہ غور کیا کیجیے۔ جب آپ علی اللہ کہیں گے نا، سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو علی ولی اللہ میں سے ولی چوری کرنا پڑے گا، اور جب ولی چوری کرو گے تو چور بن جاؤ گے، اور علی والا چور نہیں ہوتا ہے۔ توجہ رہے، پہلی شرط بے ولایت علی ابن ابی طالب، ایمان کی قبولیت کی پہلی شرط ہے کہ بندے کے عقیدے میں علی کی ولایت ہو۔ گل سمجھ آ گئی؟ تو گل ایک اور اگے بھی ہے، ایک اور اگے گل بھی ہے جس کو ہم آپ کے ڈر سے نہیں پڑھتے، لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں، اور وہ کیا ہے؟ والبراءۃ من اعداء علی ابن ابی طالب، ہر اس شے سے دور رہے جو علی کی دشمن ہے۔ اب چند مثالیں دے رہا ہوں، یہ چپ کر کے سنو، بول پڑو گے تو تمہاری مرضی، نہیں بولو گے تو میں راضی ہوں۔ مجھے ایمان سے بتانا، کسی سے جھگڑا نہیں، یہ معاملہ کسی ذاکر، مولوی، بانی، خطیب، مولانا، مفتی، مرجع کسی کا نہیں ہے، یہ معاملہ تیرا ہے، تیرے علی کا ہے، علی کے محمد کا ہے، اور محمد کے اللہ کا ہے۔ گل سمجھنے بیٹھے ہو؟ کون ہے علی کا دشمن؟ آپ بے نماز کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے روزہتے کو کیا سمجھتے ہیں؟ او خان جی ماشاءاللہ، کرے نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، بات سمجھنے کی ہے۔ کوئی ایسا شخص، یہ ذاکرین بیٹھے ممبر سجاؤ، وہ بانی صاحبان بیٹھے، یہ مومنین، کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے، چھڈو جی مولوی جی اے نماز دی گل نہ کیتی کرو، یہ بات مولوی کی نہیں ہے۔ دشمن علی کی نماز قبول نہیں ہے، دشمن علی کا روزہ قبول نہیں ہے، دشمن علی کا حج قبول نہیں ہے۔ پڑھتے نہیں ہے تمہارے ذاکرین، نصیب کا چکر ہے، طواف نہیں، تو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ جس کا قبول نہیں ہے وہ ٹھا پہ ٹھا، اور جن کا قبول ہے وہ آدھے نہیں سانو تے لوڑ ہی ہوئی۔ اس دھوکے سے نکل آؤ۔ بے نماز
دشمن علی ہے، محب علی نہیں ہے۔ اور 13 رجب میں سید ہوں اور طالب علم ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور سب کو سمجھا رہا ہوں، جہاں تک ویڈیو جا رہی ہے جس کان میں بھی یہ لفظ پڑے اسے بتا رہا ہوں، سجدہ ادا کر تاکہ علی کی محبت کے معیار کا پتہ چلے، سجدہ ادا کر تاکہ محبت علی کے معیار کا پتہ چل جائے۔ اور آخری بات، علی والا لوگوں کو بتاتا نہیں ہے کہ میں علی والا ہوں، علی والا اتنا پاکیزہ کردار رکھتا ہے، جہاں سے گزرتا ہے اس کے کردار کی خوشبو بتاتی ہے کہ یہ علی والا جا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔